یہ بھی لالچ ہے. آپ دکان پہ بیٹھ گئے, آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہے اللہ آپ کو دے دے گا. دور دور سے آوازیں بڑھ رہا, ہاں باجی, ہاں صوفی صاحب. آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے. اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہا ہے, ورنہ کبھی میں صدر میں جاتا تھا ہمارے ٹوپی ہوتی تھی نا, ہاں صوفی صاحب. او بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار, صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے, بیٹھو تو صحیح. کپڑے کھول کھول کے نا سارے کپڑے کھول دیے دکان. اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں, پوری دکان کھلوا دی اس سے. اس کے بعد پتا چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور, یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں پہ. لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں, وہ لپیٹ دیں گے دوبارہ. تو اللہ رزق دیتا ہے استغنا کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں, لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا, بھائی تو تیرے رزق مقدر میں ہے, اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا. سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا, ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں, بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ایک بڑی خوبی عربوں میں استغنا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا, عربی سے بولو یہ کتنے کی, وہ بتاتا اتنے کی. دوبارہ پوچھو گے نا, بولے گا چلو. چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ, تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے چلو نکلو یہاں سے, لینے لو نہیں تو نکلو, اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھو, اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے, دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا 1 گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے, یہ کر لے گا. تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے. بارہا تجربہ ہوتا ہے, ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دو, ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا, کسی ضرورت مند کی مدد کی, وہ ایسا چپکتا ہے بھائی, ایسا چپکتا ہے کہ جان چھڑانا مشکل. وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا, دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا. ایک عجیب مصیبت, انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بھکاری بنا دیا, یہ تو ہماری غلطی ہے. پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے, جب بغیر محنت کے ایک دفعہ منہ کو لگ جائے, یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ نفع ہے. لوگوں کو مفت بھیک دے دے کے بھکاری مت بناؤ. یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو. بھکاری مت بناؤ لوگوں کو. جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع, وہیں روک لو. اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے, یہ تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو, اگر آپ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا ہے. جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا, ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک. نماز ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی, موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے. تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے, 1 دفعہ نہیں, کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل جو مستحق بھکاری ہیں, مستحق ہیں, ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے. سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا. تو خوب خرچ کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلال, حدیث میں آتا ہے, حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انفق یا بلال, اے بلال خرچ کر اللہ کے لیے, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ دے گا تجھے دوبارہ. اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی. آج ہمارے ہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے. جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عورتوں پہ بھی ہے نا, تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو,
خرچ کرو. اور چولہا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا. بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی. گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں, گلک, جس میں بچے کیا کرتے ہیں, جمع. ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے. گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ کیا لکھ دیں, گلک ہی بولتے ہیں نا, اس پہ لکھتے ہیں صدقہ باکس. اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے, صدقہ. بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے. باپ کو چاہیے اس کو بتا دے, بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت. بول ہی نہیں رہے آپ لوگ, تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. جب بیٹا جمع کر رہا ہے نا جیب خرچی جوڑ کے, اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات, اللہ رزاق ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے. ابھی تو قرآن کہتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, آسمان سے پانی برساتے ہیں, زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے. تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں. انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیو کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے, کافی ہے. اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, تو اس کو بتا دو بیٹا جو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں لے کر آئے ہو نا, یہ اس لیے تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو, کماتے رہو بیٹھ کے. بارشیں بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے. وہ معین اختر نے کہا تھا, انور مسعود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے, اس نے کہا الحمدللہ خیریت ہے, نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, پیٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے. اس نے کہا یار پہلے پاکستانی ہو جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, رہتے کہاں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. صحیح ہے, اس نے کہا کیا, دبئی میں رہتا ہوں. تو رمضان میں سخاوت کا دریا, اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے, زیادہ خرچ. اب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں, یہ بڑا مسئلہ ہے. افطاریوں کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے, ثواب مل جائے گا اس میں. دیکھو آپ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 2 کروڑ کا بکے گا, اور یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 1 کروڑ 1 لاکھ کا بکے گا. تو کہاں انویسٹمنٹ کرو گے, جہاں ڈبل پروفٹ مل رہا ہے. ابھی آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو, اس میں تو 99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں, یہی ہو جائے گا نا, آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے, راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیں گے. تو مستحقین کو تلاش کر کے, میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر, اس کی کفالت کر لینا, یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو. خرچ کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے, بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے. لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے. رضا اللہ کی اسی میں ہے. جان چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, جو کر بھی رہے ہیں نا, جان چھڑاؤ بس, یوں پکڑا دو بس, چھوڑو یار. عربوں کی عادت ہے نا سخاوت, اس کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ. ہم ناظم آباد میں رہا کرتے تھے, ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لایا ہے. ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھائی, دبئی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا, مال ہی مال اس میں. پتہ چلا حرم میں بھیک مانگی ہے اس کمبخت نے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھیک مانگ کے. اب عرب کیا کرتے ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے, وہاں عرب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں, مرد بھی طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا, وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے. جیسے حج کے سیزن میں آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں, میں گیا ہوں,
تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بس باہر نکلتے ہوئے پاکستانی جو ہے نا گھنے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے, ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ. اس سے زیادہ غریب بیچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. وہ ایسی صورت بناتے ہیں تو عربی لوگ, عربی عورتیں بھی, عربی مرد بھی, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا, وہ نوٹوں ان کے تو ریال ماشاء اللہ, سخاوت بھی اللہ نے دی ہے, دل بھی بڑے دیے ہیں, پیسے بھی دیے ہیں, تو گڈی نکال کے اچھا وہ پھونک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے ایسے گھنے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا یوں, تاکہ اور غریب لگے. پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائی ہے, ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو, ایک ہی جھاڑو نا, آپ زیادہ تحقیق کریں ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو, وہ ریٹ لگ رہے ہوں اس کے, تو وہ جا رہے ہیں وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے. وہ تو کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے, لیکن یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اس سے لوگ بھکاری بن رہے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ, لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے. دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا, اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے, رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرچ کر لو. آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں, ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا. رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو. بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. کیا کیا کرو رشتہ داروں کو, بولو نا, کیش اماؤنٹ. سمجھتے ہو, لفافے میں نوٹ ڈالو, گوند لگا کے, الفی تو خیر نہیں لگتی اس پہ, گوند لگا کے بند کیا لفافہ, اس پہ لکھ دیا ہدیہ, اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے, سب کے سامنے نہیں, چھپڑ میں لے جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے, یہ لے. ویسے تو کہتے رہتے تو میرا بھائی ہے, تو میری بہن ہے, تو میرا ماموں ہے, تو میرا چاچو ہے, تو وہ تو کیا ہو گیا اس میں, تو ساری دنیا کو پتہ ہے, اس کے ڈی این اے کراؤ ماموں نکلے گا آپ کا. یہ ایسے تو ہم اللہ کو بھی کیا کہتے ہیں, وہ میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہو تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر ہوں, کہہ رہی ٹھیک ہے بھائی, پھر واپسی پہ ایک درجن انڈے لیتے ہوئے آنا. پھر انڈے نہیں لے کے آؤں گا, چل بھائی آٹا لے کے آ, آٹا نہیں لے کر آؤں گا میں. اچھا مہر کی رقم دے دو, 20 سال ہو گئے شادی کو, نہیں مہر نہیں دوں گا. بچوں کی فیسیں دے دو, وہ بھی نہیں دوں گا. تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر. وہ کہے گی لعنت ایسے رشتے پر, کس کام کا میاں ہے تو. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے, تو میرا اللہ ہے, میں تیرا بندہ. اللہ کہتا ہے روکڑا نکالو, پیسہ نکالو, اگر میں اللہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو, میری خاطر خرچ کرو. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ, میں تیرا بندہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے, میں اس کا بھائی ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے, خونی رشتہ ہے نا, اس میں اور عام آدمی میں فرق ہے. یہ بہن ہے تو خونی رشتہ ہے, تو کیا کیا, کہہ رہے ہیں یہ میری بہن ہے, میں اس کا بھائی ہوں, یہ کیا. ہم بچپن میں اکٹھے پلے بڑے ہیں, تو وہ تو اکٹھے اس لیے کہ ایک گھر میں پیدا ہو گئے, تو مجبوری تھی. اور یہ تھوڑی کہ پیدا اس گھر میں ہوئے, وہ وہاں رہے گا, وہ اس گھر میں رہے گا. تم نے کیا کیا, تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, بھائی ہوں یا کیا ہوں میں. روکھڑا خرچ کرو, روکھڑا. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ پیسے میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, کہتے ہیں نا, یہ صحیح کہتے ہیں. ہر کام کس سے ہوتا ہے, واقعی پیسے سے ہوتا ہے. غلط کام بھی پیسے سے ہوتا ہے, صحیح کام بھی پیسے سے ہوتا ہے. اللہ سے آپ کا معاملہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی پیسے سے جڑ جائے گا. اللہ کو پیسے دے دو. حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ کہتے ہیں گویا مجھے دے رہے ہو پیسے. اسی طرح رشتہ داری اگر ٹوٹ گئی ہے تو ناجائز کر کے رشتہ داری مت جوڑو. لوگ رشتہ داری کیسے جوڑ رہے ہیں, ناجائز باتوں میں رشتہ داروں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے, موسیقی کی محفلیں ہیں, آپ جا رہے ہو شادی میں, اس لیے کہ نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. یہاں آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی, ہو جائے ناراض. لیکن اس ناراضی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, کیا خرچ کرو, پیسہ. ججوں کو خرید لیا جاتا ہے پیسے سے میرے بھائی. 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں,
1:15 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے پاکستان. تو اتوار کے دن کھل جاتی ہیں, اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ ان کے کیس دیکھ لو, 30 سال سے